السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل کس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس کی مزید وضاحت برادر عزیز محرک قرآنی و روحانی مہم مولانا پیر سید شفیع نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے کر دی. اور اس موقع پر میں ایک دو ضروری باتیں تاکہ اس اجتماع سے جو ہمارا مقصود ہے وہ حاصل ہو بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس بات کی توفیق بخشی کہ خانقاہ میں جو کام ہونا چاہیے اس کو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر ہم کو فخر نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہے اور بہت کچھ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی توفیق الہی شامل حال رہی اور اہل خانہ اور دیگر مخلصین کا تعاون ساتھ رہا تو جو کچھ بھی صحیح ہم سے ہو سکتی ہے اس بارے میں کریں گے. اور میں نے ہم کا لفظ اس واسطے استعمال کیا کہ کوئی بھی کام ہو جب تک مشترکہ طور پہ اور تعاون کے ساتھ وہ کام نہیں کیا جاتا اس کا صحیح طور پر نتیجہ نہیں نکلتا. اور کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. ہم اگر نہیں ہوں گے تو ہماری جگہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو لائے گا کہ جو اس کام کو کر گزریں گے جو ہم نہیں کر سکیں. اور قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا. اور ہر اس فرد کی یہ خوش قسمتی ہوتی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں اپنا کوئی کام انجام دیتا ہے. بہرحال یہ کوئی ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات نہیں ہے، کیونکہ کام بہت ہونا ہے. جو حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے بارے میں، ہمارے عقائد کے بارے میں، اہل طریقت کے بارے میں جس قسم کے اقدامات مخالفین کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ برادر عزیز نے ابھی فرمایا کہ اس کو خانقاہوں کو جو ہے جن مقاصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کے خلاف جو مہم دنیا میں چلائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہم کو بہت کچھ مستقل طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہر اس فرد کا تعاون درکار ہے جو خانقاہوں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے. عقیدت اور محبت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے شیخ سے جو ہے ملاقات کریں تو ان کے ہاتھ چوم لیں، پیر پڑھ لیں اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف و توصیف بیان کریں. یہ ایک جز ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم عملی مظاہرہ عقیدت کا یہ کریں کہ جو کام خانقاہوں میں کیے جانے چاہیے اس کا ہم حصہ بنیں، عملی کام کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ جماعتیں گمراہ قسم کی ہیں جو اپنا کام کیے جا رہے ہیں وہ خالی نہیں بیٹھے رہتے، اپنے غلط عقائد کا پرچار کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کام کی جس کو کہ ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں درست ہے ترغیب دلاتے ہیں. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت میں بھی ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کسی خانقاہ سے وابستہ ہیں یا کوئی سنت والجماعت کی تنظیم سے وابستہ ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو ترغیب دلا کر اس تنظیم سے جڑیں. اور یہ جڑے رہیں گے لوگ تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے جو ہے
پہنچائے جانے والے نقصان سے بچے رہیں گے۔ آج لوگ خانقاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو واقع میں عقیدت ہے بزرگان دین سے اور واقع میں ہمارا تعلق جو ہے خانقاہوں سے مضبوط ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے احباب، اپنے رشتہ دار کو ترغیب دلائیں اور اپنے اہل و عیال کو تو پابند کریں اس بات کا، کیونکہ اپنے احباب اور رشتہ داروں پہ تو ہمارا قابو نہیں ہے، ہم کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال جو ہمارے تحت ہیں ان کو تو ہم پابند کر سکتے ہیں اس بات کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں۔ اور میں جو والدین الحمدللہ توفیق الہی سے اپنے بچوں کو دینی تعلیمی کیمپ میں شریک کیے ہیں، ان کے لیے جو ہے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو علمی جوش اور جذبہ ہے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ جو کیمپ ہے یہ کوئی مستقل کام نہیں ہے، یہ ایک صرف شعور بیداری کا کام ہے، اور جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کو کسی اچھے کام میں لگانے کے لیے یہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ بہت بڑا کوئی تیر مارا گیا ہے منعقد کر کے یا اس میں شریک ہو گیا، یہ مستقل کام ہے علم سیکھنے کا، اور علم آدمی مرے دم تک سیکھتا رہتا ہے۔ باضابطہ مدرسے میں جا کے سیکھے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اگر نہ بھی سیکھے تو قدم قدم پر انسان کو علم اور تجربات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ تو صحیح طور پہ جو علم سیکھنا ہے اس کے لیے ہم کو وقت نکالنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ بغیر قربانی دیے دنیا میں یاد رکھو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی چاہے گا کہ وہ سوتا بھی رہے اور اس کی ترقی ہو جائے، ممکن نہیں ہے، ترقی ہو سکتی ہے زوال میں، ترقی ہو سکتی ہے نہ کہ عروج میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دین و دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے یا ہمارا ہدف ہے یا ہماری منزل ہے وہ ہم کو حاصل ہو، تو اس کے لیے ہم کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو دار عمل بنایا ہے، یہاں جب تک کوئی جدوجہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اس کا ہدف اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے اندر عقیدہ اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، اکثر لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں حصول علم کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ درست ہے، درست ہے، درست ہے، یقین کے ساتھ جان لو، تسمیہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سیدنا غوث الاعظم سے ہم کو ملا ہے، سیدنا غریب نواز سے ہم کو ملا ہے، بزرگان جو ہے اولیاء اللہ سے ہم کو ملا ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہم جو ہے عمل پیرا ہے، تو ہم کو اس پر فخر ہونا چاہیے اور ہم کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو ہے کمزوری کی بات ہے، یہ ہمارے اندر کی خرابی کی بات ہے، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ان عقائد کے دلائل کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے دلیل پوچھ لے کہ بھائی یہ فاتحہ دے رہے ہیں، یہ درگاہ کو جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب زیادہ تر اختلافی مسائل یہ ہے نا، یہ کہاں ہے حدیث میں، کہاں ہے قرآن میں، تو ہمارے لوگ یہ کرتے تو سب مگر معلوم نہیں رہتا، تو یہ سمجھتے میرے کو معلوم نہیں ہے تو شاید یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے آپ کی، ایسا سمجھنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو غلط ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیا یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو چاہیے کہ آپ سیکھیں، اور نہ صرف سیکھیں بلکہ اپنی اولادوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم پڑوسی سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے ہمارے بچوں کو تربیت کرے، وہ پڑوسی کی اولاد نہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ ہم صرف استاد کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ انہوں پوری تعلیم اور تربیت کر کے بچوں کو تیار کر دیں گے، نہیں، ان کا ایک اپنا رول ہے، وہ ادا کر رہے ہیں۔ سب سے اہم ترین ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کیا عقیدہ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، ہم کو طے کرنا ہے، اور وہ عقیدہ ان کو منتقل کرنا ہے۔ ہم ان کو منتقل کریں گے، وہ اپنی آگے کی نسلوں کو منتقل کریں گے، تو ہمارا عقیدہ منتقل ہوتا رہے گا۔ اس موقع پر میں ایک اہم ترین بات کہوں گا، اب مدرسے کھل رہے ہیں، اسکولہ کھل رہے ہیں، کالجہ کھل رہے ہیں، کئی جو ہے بچوں کے داخلے نئے کالجوں اور اسکولوں میں کرائے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو آپ، ہمارے پاس تعلیم کے بارے میں توازن کی ضرورت ہے۔ آج توازن ختم ہو گیا ہمارے پاس تعلیم کا۔ بعض لوگوں میں دینی جذبہ امٹ پڑتا ہے تو وہ کیا کرتے، لے جا کے اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں ڈال دیتے، وہاں حافظ بناتے، عالم بناتے، بہت اچھی چیزیں بنانا، لیکن بعد میں چل کے معاشی مسائل جب ان لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دین کو بیچتے دنیا کی خاطر۔ تو اس لیے صرف دینی تعلیم دلا کے یہ نہیں سمجھ لینا بچہ حافظ ہوگا، خالی ہوگا، ذمہ داری ہو گئی۔ دین کس لیے ہے؟ آپ کی دنیا کو صحیح طور پہ چلانے کے لیے دین سیکھنا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی سیکھ لے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے بہت پیسے آ جائیں گے، یا جو ہے میری معیشت سدھر جائے گی، یا میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غلط فہمی ہے، دین آپ کی اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ آپ چاہے دنیا داری کرے یا نہ کرے، آپ کو دین سیکھنا ہے، لیکن دین سیکھ کے اس کو دنیا داری میں نہ لگانا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیا میں حصول مال کے لیے بھی جو ذرائع ہیں اس کی تربیت اور تعلیم ان کو دی جائے۔ اس کو توازن کہتے ہیں، دین داری بھی ہو، دنیا داری بھی ہو۔
اپنی دنیا وہ صحیح طور پہ دین کے مطابق کر سکے، اس کے لیے دینی تعلیم. اب دینی تعلیم کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، بچہ حافظ بن گیا ہو گیا. حفظ قرآن بہت اچھی چیز ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن مستحب ہے، فرض نہیں ہے. علوم کون سے فرض ہیں دین کے، وہ آپ کو معلوم رہنا تاکہ اپنی اولاد کو سکھائیں. دین کے علوم میں سب سے پہلا فریضہ ہے عقائد. عقائد اپنے بچوں کے دروس کرنا، اور عقائد کے بارے میں ہم اپنے اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس لے جا کے اپنے بچوں کو مستقل طور پہ بٹھانا، ان کی صحبت میں ان کو رکھنا تاکہ وہ صحیح عقائد اخذ کر سکیں. اس کے بعد عبادات کا معاملہ آتا ہے، صحیح طور پہ عبادات کیسے ادا کرنا، طہارت کے مسائل ہے، نماز کے مسائل، دیگر اور جو عبادات ہم پر فرض ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کے مسائل سیکھنا. تیسرے یہ کہ اپنے باطن کی اصلاح، یہ علم بھی فرض ہے. کئی لوگ ہیں قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، لیکن باطن کی اصلاح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ علوم ان کو فائدہ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ قرآن حدیث کے علوم سے مقصود یہ ہے کہ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح سے مراد کیا ہے، بری خصلتیں انسان سے دور ہو، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، تکبر ہے، یہ جب تک اندر سے نکلا نہیں، یہ دین سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. دین آپ کو سکھاتا ہی ہے کہ آپ کی ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح. تو اس کے لیے مستقل طور پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جب تک کہ آپ کو نفع نہ ہو، تو ایسے ہی آپ اپنی اولاد کے بھی معاملے میں تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب یہ جو کچھ سکھایا گیا بچوں کو ایج کل میں نہ خواتین کو، یہ صرف علم ہے. علم خالی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے ہمیشہ اپنے بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے کھانے پینے کے بارے میں، ان کے چلنے پھرنے کے بارے میں، ان کے جانے آنے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، گفتگو کرنے کے بارے میں نگرانی کرنا پڑتا. اور ضروری یہ رہتا ہے کہ ہمیشہ ان کی نگرانی کی جائے. مدرسوں کو جا رہے ہیں، اسکولوں کو جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہو گئی نہیں، وہاں جانے کے بعد ان کے جو ایکٹیویٹیز ہے کیا ہے، ان کی مصروفیات کیا ہے، کس سے ملتے ہیں، وہاں سے کہاں جاتے ہیں، یہ سب دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنے کی وجہ سے آج کیسا ماحول پیدا ہو گیا، نوجوان بگڑ جا رہے ہیں، برے ماحول میں پڑ جا رہے ہیں، بری صحبت میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں برے ماحول میں پڑ جا رہی ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑا. اس کی وجہ کیا ہے، بچی جا رہی کالج کو پڑھ لی ہو گیا نہیں. تو توازن بہت ضروری ہے، اس کو پیش نظر رکھیں. اور جو بھی تربیت اور تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھو آپ بچپن ہی سے ہوتا، بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا. کیونکہ بیل جب مڑوے چڑھ جاتی تو جیسا چڑھی ہے ویسی رہتی. تو کون سے مڑوے چڑھانا ہے وہ ہم طے کرنا ہے. تو اس کے واسطے بچپن ہی میں بیج صحیح بویا جانا، اور ہر بڑے کام کے لیے بچپن ہی سے کوشش کی جائے تو نتیجہ بڑے ہونے کے بعد میں جو ہے اعلیٰ قسم کا نکلتا. خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب آپ مدرسے کو جانا شروع کرے تو پہلا دن تھا مدرسے کا، جا کے جب آئے تو والدہ معظمہ سے آ کے بھوک لگنے کا اظہار کیا. تو والدہ فرمایا کہ بیٹے جاؤ وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد میں دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے. اللہ سے یہ دعا کرو، اور میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ پر توکل کرتا ہوں کہ دعا کر کے آؤ، اس کے بعد تمہارے کو فلاں محراب میں کھانا ہے دیکھو مل جاتا. آپ ویسے کیے اور نماز پڑھ کے دعا ہوا کر کے جا کے محراب میں والدہ پہلے سے کھانا پکا کے رکھ دیے تھے، دیکھے تو وہاں کھانا تھا، لے کے کھا لیا. روز کا یہی معمول تھا، اسکول سے آنا، مدرسے سے آنا، اور آپ جو ہے نماز پڑھنا، دعا کرنا، اور محراب میں والدہ معظمہ پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھ دیتی تھی، جا کے لے لیتے تھے، کھا لیا. ایک دن کیا ہوا، والدہ کہیں مہمان لے گئے، گھر آنے میں تاخیر ہو گئی، اور والدہ کو فکر دامن گری تھی کہ میرا بچہ آ گیا ہوں گا مدرسے سے، کھانا پکا کے میں نے رکھی، اب جو ہے بھوکا ہوں گا. تڑپ گئے والدہ، آنے میں بہت دیر ہو گئی. پہنچے تو کیا دیکھتے کہ خواجہ قطب آرام فرمائے. جا کے اٹھا کے پوچھے بیٹا کھانا کھا لیا کیا؟ تو بولے ہاں اماں جان، میں اسکول سے آیا، بھوک لگ رہی تھی، آپ فرمائے تھے نماز پڑھو. نماز پڑھ کے میں آگے سب فرمایا، دعا کرا، دعا کرنے کے بعد میں جا کے محراب میں دیکھا تو کھانا تھا، کھا لیا فرمائے. تو یہ کھانا کیسا آیا؟ والدہ فرمایا میں پکائی نہیں، کہاں سے پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے. تو جو تربیت بچپن سے تھی میں بتانا چاہتا ہوں، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. تو ایسی عظیم ہستی جس کو ساری دنیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ اس مقام پر جب پہنچے تو تربیت بچپن سے ایسی تھی ان کی والدہ معظمہ کی، ایسی پاکیزہ وہ بیوی تھی کہ ان کے زیر سایہ بل کر ایسے پڑھے اور ایسے بڑھے، اور ایسا جو ہے ان کا مقام ہوا. تو ہر بڑے کام کا جو ہے جو انجام ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ابتدا بڑی اچھی ہوتی ہے،
تو اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کریں. تعلیم صرف معلومات کو کہتے ہیں, تربیت اس کو پریکٹیکل میں لانے کو کہتے ہیں. ہر حرکت کو بچوں کی دیکھتے رہنا پڑتا. مائیں فوری بچیوں کی تبدیلیوں کو پہچان لیتی, باپ بچوں کی تبدیلیوں کو پہچان لیتا. پہچانتے ہی فوری دیکھنا اس کی وجہ کیا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنا. جب کا جب اصلاح کرتی جائے تو معاملہ بڑھتا نہیں. ہمارے پاس انجام مار دیتے کیا ہوتا, بڑے ہوگا سمجھ میں آتا, ابھی چھوٹے ہیں, بڑے ہوگا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. بچپن میں جیسا ذہن بنائے بڑے ہوئے تو ویسے ہی بنتا. تو ہمارا یہ فریضہ ہے, یہ مت سمجھو کہ یہ کیمپ ہو گیا انعام مل گیا ہوگا, یہ انعام ملا یہ پڑھائی کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے. یہاں تعلیم سے یہ انعام ملا, یہ جو تعلیم دی ہے اس پر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ قیامت میں اس سے بڑا انعام ملے گا. لیکن کام کون کرنا ہے؟ ہم کرنا ہے. بحیثیت سرپرست کی, بحیثیت ماں باپ کی ہماری ذمہ داری, ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری کو یہ مت سمجھو آپ 1 مہینے کا قیام کر لیے تو ہو گیا. زندگی بھر کا قیام ہے, یا آپ جب تک زندہ ہیں ان کے پیچھے لگے رہنا ہے. تب جا کے دنیا اور آخرت دونوں ان کی اور آپ کی اچھی ہوں گی, ثواب جاریہ بنیں گی آپ کے لیے. اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے, لیکن کب جب ان کو نیک بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائیے. مولا جن لوگوں نے بھی اس قیام کے انعقاد کے بارے میں تعاون کیا ہے, مولا ان کے رزقوں میں برکت عطا فرمائیے. اور جن لوگوں نے بھی اس میں کوشش کر کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کی ہے, مولا ان کو بھی دین و دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے. ہم کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائیے. تنقید سے, اعتراض سے, اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو ایک اور نیک بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.